سفر نامہ مکمل ہو رہا ہے۔ دنیا کے آخری حصے میں ہوں۔ میں موجود ہوں اس وقت سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر، اور یہاں پہنچنے میں مجھے شدید سفر کرنا پڑا ہے، مگر یہ سفر اردو والا نہیں، انگلش والا ہے۔ کیسا رہا میرا یہ سفر اور یہاں پہنچنے میں مجھے کتنا سفر کرنا پڑا، آئیے مل کے دیکھتے ہیں اس ویلاگ یا ولاگ میں۔ اچانک یوں ہی دوستوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کا نظارہ کرنے کا پروگرام بنا تو انہی کے ہمراہ پونچھ ڈویژن کے مشکل اور کٹھن سفر پر روانہ ہوئے۔ بائک سٹارٹ کیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ راستہ دشوار ضرور تھا، مگر انڈین آکوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر، لائن آف کنٹرول، چار بیاٹ اور پونچھ ڈویژن جیسے اس خوبصورت علاقے کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بے تاب تھیں، اور ہم یہ سفر کی دشواریاں برداشت کرتے کرتے اپنے سفر پہ رواں دواں تھے۔ جو ہم سطح سمندر سے اوپر کی طرف جا رہے تھے، ہوا کے دباؤ میں کمی ضرور آ رہی تھی، مگر دوسری طرف راستے کی خوبصورتیاں خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتی جا رہی تھی۔ پورے ملک کی طرح یہاں بھی سڑک کی خستہ حالی بے مثال تھی، اور ہمیں سطح سمندر سے اتنی اونچائی پر بھی پیدل سفر کرنا پڑا۔ ہم سفر میں تھے اور مسلسل سطح سمندر سے اونچائی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہوا کا دباؤ کم تھا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینا تھوڑا محال سا ہو گیا تھا، اور سانس کافی پھول بھی رہا تھا۔ تھوڑا پیدل سفر کرنے کی وجہ سے لڑکے تھک سے بھی گئے تھے، اور ہمیں پانی کی شدت محسوس ہونے لگی۔ اب ہمیں پانی درکار تھا، چنانچہ ہم نے بائکس ایک جگہ روکے اور انجان راستے پر پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہاں موجود ایک مقامی شخص کی ہدایات کی بنیاد پر ہم نے ایک چشمہ دریافت کیا، جس پہ ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے پانی سے ہماری تواضع کی۔ ہائے، چشمے کے پانی سے سیراب ہونے کی جو لذت ہے وہ لفظوں میں بیان ہو نہیں سکتی۔ بزرگوں نے ہمیں پانی سے سیراب کیا اور دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کیا، اور ایک دفعہ پھر ہم اپنے سفر پر نکل پڑے۔ خانہ سفر جاری تھا۔ ہم وادی کشمیر کے دلکش نظاروں اور رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ دوست قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہاں پر انٹرنیٹ تو دور کی بات بھیا، کال اور SMS کی بھی سہولت دستیاب نہیں تھی، تو ہمیں مجبوراً اپنے بائک کا یو ٹرن لے کر انہیں دیکھنے پیچھے جانا پڑا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا رکھتے سفر ان کا موٹر بائک تو ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ موصوف بتا رہے تھے کہ کچھ پیٹرول لیک ہو رہا ہے، کہیں اوور فلو سے تو نہیں میرے دوست، اوور فلو والے تو نہیں ہیں۔ بائک کو چیک کیا تو پتا چلا اس کی تو ٹینکی ہی خراب ہو چکی ہے، اور کسی سراخ سے سارا پیٹرول لیک ہو رہا بھیا۔ پھر منہ بولے میکینک تو کام میں جٹ گئے۔ آئیے ہم بھی دیکھتے کیا کر رہے تھے۔ جی ضرور لکھا جائے گا آپ کی CV پر کہ آپ نے بوتل میں پیٹرول ڈال کر پائپ کے تھرو بائک چلایا تھا۔ لاجواب بھیا، ہیٹس آف ٹو یو۔ اب ایک دفعہ پھر ہم اس کچے طریقے کے ساتھ سفر پر نکل پڑے، مگر اب یہ سفر کے بجائے ایک چیلنج زیادہ لگ رہا تھا۔ لیکن کرتے کرتے گرتے پڑتے 2 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد آخرکار ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ جو نظارہ اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اسے انڈین آکوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر، یا پھر LOC یعنی لائن آف کنٹرول، یا پھر پونچھ ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کی ایک سائڈ پاکستان اور دوسری سائڈ بھارت پڑتا ہے۔ 1965 میں اس علاقے کو بھارت نے فوج کشی کر کے غاصبانہ طریقے سے اپنے قبضے میں کیا تھا، اور آج بھی دریا سے اس پار آپ کو نظر آنے والا یہ علاقہ انڈین آرمی کے حصے میں آتا ہے، اور آج بھی یہاں بھارتی فوج قابض ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو بھی جنگ ہوئی اس کے اثرات نظر آئے ہیں، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر آج بھی لائن آف کنٹرول پر کچھ انبن ہو، کچھ حالات خراب ہوں، تو اس کے اثرات یہاں پر ملتے ہیں، اور مقامی آبادی کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
دریا کے اس پار تمام علاقہ انڈیا کے انڈر آتا ہے، اور دریا سے اس سائڈ جس سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کشمیری یا پھر پاکستانی قوم آباد ہے۔ دریا آدھا آدھا بڑھ چکا ہے، یہ وادی آدھی آدھی بڑھ چکی ہے۔ پونچھ کا خوبصورت شہر جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے کبھی پاکستان کے حصے میں تھا۔ یہ خوبصورت سا دریا جو گلیشیئر سے نکلتا ہے کبھی پاکستان کے حصے میں تھا۔ آج بھی آدھا حصہ پاکستان کے حصے میں ہے، آدھا دریا پاکستان کے حصے میں ہے، مگر شروع سے یہ دریا انڈین آرمی کے قبضے میں رہا ہے، اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو جو پونچھ شہر ہے وہ ابھی بھی بھارتی فوج کے قبضے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ متنازع ترین علاقہ ہے جہاں پر کسی بھی جنگ کے اثرات دیکھے جا سکتے تھے، اور اب بھی اگر حالات خراب ہوں تو اس ایریے میں اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ علاقہ پاکستانی فوج کی بدولت ایک دفعہ پھر فتح ہوگا اور ہم آزادی لے کے رہیں گے۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان پائند باد۔ ہلکی ریفریشمنٹ کے بعد ہم نے ایل او سی کے بالکل سامنے انڈین آرمی کے سامنے لوڈو کا یہ منفرد کھیل کھیلا۔ اس ولاگ کی سب سے حیرت انگیز چیز جو 3D ٹی وی کے کیمرے نے کیپچر کی وہ ایک ہی تنے کے ساتھ لگے 4 درخت تھے۔ کہتے ہیں صدیوں سے یہ ایک ہی تنے کے ساتھ لگے 4 درخت دیکھے آتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس قدیم شہر کو 4 بیاڑ کا نام دیا گیا ہے۔ کیسا لگا آپ کو ہمارے یہ ولاگ ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں آگے مزید ٹریول ولاگس۔